بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ پاک نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، ورنہ اس کا گناہ ہوگا۔ تو دوستو، 3 وقت ایسے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ کو ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، جس میں معجزہ، ہدایت، تفصیل، تقر، انعام و الہی، تکبور ربانی اور کرامات کا سمندر موجزن ہے۔ یہ کتاب انسان کے لیے رحمت، برکت، مغفرت اور کامل ہدایت ہے، جو اللہ کی خوشنودی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، الم مسائل اور دکھ تکلیف سے راحت کا ذریعہ ہے، امن و سکون کا سبب ہے اور رد ہدایت و انسانی فلاح کا منبع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنانے کے لیے یہ کتاب، جو خیر و شفا کا منبع ہے، سب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس کتاب کو تھامنے والوں کو تمام امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان اور امت مسلم سے بے پناہ محبت کا زندہ ثبوت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظمت والی کتاب کی حقداری کے ساتھ قدر کریں اور اپنا ہر حصہ اس کے حوالے کر دیں، تاکہ رحمت، برکت، مغفرت اور ہدایت اور قرب الہی نصیب ہو۔ قرآن مجید محبوب اور حاکم کا کلام ہے، جس کی تلاوت اور سنوائی میں آداب اور اہتمام بے حد ضروری ہے۔ یہ اکمل حاکم اور سلطان سلائن کا فرمان ہے، جس کی ہمسری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ سلاطین کے دربار سے واقف ہیں، وہ اس فرمان کی ہیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن نور ہے، اس میں راہ نجات ملتی ہے، اس میں شفا ہے، روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں، اس کی ود کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں اول اور آخر جنوں انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھائی گئی۔ جن لوگوں نے اس سے کنارہ کیا، وہ راہ سے بھٹک گئے، اور جنہوں نے اس پر اعتماد کیا اور عمل کیا، وہی دین و دنیا کی کامیابی سے بہروبر ہوئے۔ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے انیک اور ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ہے اس کی تلاوت کی کثرت۔ قرآن کریم عام کتابوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ کلام الہی ہے اور اسے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہیں، جن کا لحاظ کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، چاہے کھڑے ہو کر ہو یا پھر بیٹھ کر۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی پریشانی میں ہے تو وہ بنا وضو لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن پیر پھیلا کر پیچھا کر نہ پڑے، تب بھی ثواب ملے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ وضو کی حالت میں ادب کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ چار جانو ہو کر بیٹھنا یا تکیے لگانے سے اجتناب نہ کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ تلاوت کے مقدار میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 ماہ میں۔ انہوں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن۔ ایک بار قرآن ختم کرو تو 3 دن سے کم میں ختم کرتا ہوں۔ جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے معلوم ہوا متدل درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار قرآن مکمل کیا جائے۔ جو شخص ہفتے میں 1 بار قرآن ختم کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی سورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لے۔ تلاوتوں کے بعد دعا بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کے آخری صفحہ پر دعا لکھی ہو تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ مسواک کر کے، وضو کر کے، توجہ اور وقار کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر حضور قلب اور خشوع کے ساتھ تلاوت کی جائے، ایسا محسوس کرتے ہوئے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے۔ نمبر 1، حالت جنابت، جب غسل واجب ہو۔
یعنی کہ اگر آپ ناپاک ہوں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ پہلے غسل کریں، پاک ہوں اس کے بعد ہی قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 ہے عورتوں کی حیض کی حالت، یعنی کہ جن عورتوں کو ہر مہینے حیض آتا ہے تو حیض کی حالت میں انہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے عورتوں کی نفاس، ان 3 حالتوں میں قرآن کو چھو سکتے ہیں، نہ زبانی نہ تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ قرآنی دعا کی آیت جیسا آیت الکرسی یا درود شریف ان کو پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیضہ اور جنوبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ باوضو قرآن کو چھونا جائز نہیں، لیکن زبانی پڑھنا ممکن ہے، البتہ حالت جنابت، حیض اور نفاس میں زبانی پڑھنا بھی منع ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس وقت قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح آپ کلمات جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ کہنے کی اجازت ہے۔ جب قرآن پڑھیں تو آواز بلند کریں تاکہ اس کا سننا بھی باعث ثواب بنے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو سننے والا درست کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے اور یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں مقرر ہیں۔ قرآن دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔